ہم نے پڑھا ہے خداوند کے کلام مقدس میں پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 22ویں آیت۔ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ تم نے اپنے دلوں کو حق تعالیٰ کی تابعداری سے پاک کیا۔ یہ ایمانداروں کے متعلق بات کی گئی۔ کلیسیا ایمانداروں کو کہا گیا ہے۔ رسول کہتا ہے کہ تم نے حق تعالیٰ کی تابعداری کی ہے، اب آپس میں کیا رکھو؟ زور سے بولیں گے، کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ جگہ بجگہ ہم کلیسیا کی یکجہتی، اکٹھے رہنا، کلیسیا میں ایک رہنا، یک دل رہنا، کلام مقدس میں سے ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کلیسیا اس دنیا کو لیڈ کر سکے، تاکہ کلیسیا دنیا کو نمونہ دے سکے، تاکہ کلیسیا دنیا کو تبدیل کر سکے۔ اس لیے یکجہتی ضروری ہے، کلیسیا کی آپسی محبت ضروری ہے۔ لیکن فی زمانہ شیطان چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر اختلاف ہو، ناراضگیاں ہوں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند ہو کلیسیا۔ یہ بڑی وجہ ہے کلیسیا کو تقسیم کرنے کی۔ پسند اور ناپسند، ہمیں پسند تو کلام کو کرنا چاہیے، کلام کے نظریات کو کرنا چاہیے، لیکن ہم انڈیویجول اسپیسیفک ہو گئے۔ انسانوں کی پسند اور ناپسند ہمیں کلیسیا میں اختلاف کرتی ہوئی نظر آتی۔ آج کل لوگ کلام کی پسندیدگی کے بجائے انسانوں کو پسند کرتے ہیں، انسانوں کی پسندیدگی کے اوپر چرچ کے نظریات کو اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے چرچ جاتے ہیں، وہاں فلاں پادری صاحب کلام سناتے ہیں، وہ پادری صاحب مجھے بہت پسند ہے اور میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ وہاں ورشپر بہت اچھی ہے، گیت بہت اچھے گائے جاتے ہیں، اس لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ حالانکہ ہمیں شخصی پسندیدگی کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہاں بات ہو رہی ہے خدا کے کلام کی پسندیدگی، ہونا یہ چاہیے۔ خدا چاہتا ہے ہمارے آپسی تعلقات بہتر ہوں، اچھے ہوں، محبت اور پیار کے ہوں، اختلاف نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کھینچا تانی نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والا کام نہ ہو۔ یہ چاہتا ہے، لیکن شریر چاہتا ہے اختلاف رائے۔ خدا نے یہاں بھی کہا تم نے حق تعالیٰ کی تابعداری سے اپنے دلوں حق تعالیٰ کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے۔ تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نظریات کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کلیسیا کے اندر ناراضگیاں کلیسیا کے ویژن کو کمزور کرتی ہیں، اس کے سفر کو کمزور کرتی ہیں۔ آج جو کلیسیا میں جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، جن کلیسیاں میں ناراضگیاں نظر آتی ہیں، وہ کلیسیا اپنا کردار ہی درست ادا نہیں کر پاتی۔
یہ جو مین لائن چرچز تھے کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ جھگڑے، لڑائیاں، فساد، لالچ غلبہ پا لیا ان لوگوں کے دلوں پر۔ اس وجہ سے وہ مین لائن چرچز جھگڑوں کا شکار، نفرت کا شکار ہو گئے، اور جو انہوں نے دنیا کو تبدیل کرنا تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آپ کسی بھی مین لائن چرچ میں چلے جائیں، میں نام اس لیے مینشن نہیں کر رہا کہ پھر لوگ برا بناتے ہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اخلاق ہے۔ مین لائن چرچ جھگڑوں کا گڑھ بنے ہوئے، وہاں بے تحاشا مقدمات چل رہے ہیں کورٹوں، جن میں سے بیشتر پراپرٹیوں کے 100 سال 150 سال پہلے یہ چرچ پاکستان میں کلیسیا کو لیڈ کر رہے تھے، آج یہ مقدموں کو لیڈ کر رہے ہیں، جھگڑوں کو لیڈ کر رہے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں۔ یہاں جو بڑا بشپ کا عہدہ ہوتا ہے وہ اس قدر گھمبیر ہو جاتا ہے، اس کے لیے 2-3 دفعہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں، لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے، پیسہ بہایا جاتا ہے، پھر جا کر ایک مذہبی رہنما چنا جاتا ہے، اور وہ کسی ایک گروپ کا ہوتا ہے تو دوسرا گروپ اس کے خلاف محاذرائی شروع کر دیتا، جھگڑا شروع کر دیتا، کیس کرنا شروع کر دیتا، اور کیس پر کیس ہوتے رہتے۔ جس شخص کو چنا جاتا ہے اسے باقی وقت جھگڑوں، لڑائیوں، نفرتوں اور مقدمات پہ ہی وقت گزارنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بھی اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے، وہ کوئی پراپرٹی بیچتا ہے، وہ کوئی بات سے پیسہ منگاتا ہے، اور وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی فیس اسے اپنے ذاتی مقدمات کی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ وہ چرچ ہیں جنہوں نے یہاں اس ملک میں کلیسیا کی، مقامی کلیسیا کی طاقت سے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی ہے۔ برٹش حکومت کی پراپرٹیاں بنی ہوئی، ان پر یہ جھگڑ رہے، لڑ رہے جیسے گدھ مردہ جانور پر لڑتے ہیں، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے وہ مین لائن کلرجی، وہ مین لائن بڑی بڑی بلڈنگیں سوگ کا منظر پیش کر رہی ہیں، ویرانگی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس ملک کی کلیسیا کی امیدوں کا محور نہیں، کلیسیا کے دکھ کو، کلیسیا کے نوحے کو پیش کر رہی ہیں۔ وہ بلڈنگیں آنسو بہا رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، وہ افسردہ ہیں۔ وہاں نجات کا کام برسوں سے نہیں ہوا، جھگڑے، لڑائیاں، نفرتیں، عداوتیں، انہوں نے وہاں گہرے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ نجات اور منادی تو بہت دور چلی گئی، بس اب مین لائن نام ہی رہ گیا۔ اب نیلے پیلے لال کپڑے پہن کر لوگوں کو اپنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، ایمان وغیرہ کچھ نہیں، راست بازی نہیں، کپڑوں کی ایمانداری دکھائی جا رہی ہے، لباسوں کی، جو کہ مسیحوں کا لباس نہیں ہے، یہ یہودیوں کا لباس، یہ یہودیوں کے عبادت خانے میں پہنے جانے والا لباس، یہ مسیحوں کی عبادتوں کا لباس نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کسی ڈریس کوڈ کی تعلیم نہیں دی، یہ یہودیوں کا لباس پہنا جا رہا ہے، یہ شریعت کی پیروکاری کا لباس پہنا جا رہا ہے، جس میں یسوع مسیح نے واضح اور دو ٹوک کہا ہے کہ یہ نیا دور، اب کلیسیا کو کچھ اور کرنا، یہ پٹکے باندھ کر گلے میں لمبی لمبی سلیبیں ڈال کر بتایا جا رہا ہے میں راست باز ہوں، میں راست باز ہوں، میں ایماندار ہوں، میں مذہبی رہنما ہوں، پھر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ جیسے یہ رنگ برنگے کپڑوں والے لوگ، برا مت منائیے، حقیقت تلخ ضرور ہوتی ہے،
لیکن سچائی بیان کرتے ہوئے تلخی آ ہی جاتی ہے لہجوں میں۔ یہی حقیقت یہ ٹی ویوں پر، یہ ہمارے بڑے انتظامی افسروں کے دفتروں میں جو کمیٹیاں بنتی، ان کمیٹیوں کے رکن بننے کے لیے رنگ برنگے لباس، پٹکے اور بڑی بڑی سلیبیں فریسیوں کی طرح پہن کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان کی نجات کا کام کیا؟ ان کے پاس یسوع مسیح کی نمائندگی جو راست بازی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی بڑے بڑے انتظامی افسروں کی میٹنگوں میں میں جب ان کو پوچھتا ہوں کہ یہ ڈریس کوڈ جو آپ نے پہنا ہے نئے اعلانامے کی کس آیت کو لے کر آپ نے پہنا ہے؟ کہاں یسوع مسیح نے یہ ڈریس کوڈ آپ کو دیا ہے؟ کیوں آپ یہودیوں کا لباس پہن کر یہاں آئے؟ آپ مسیحوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا برا مناتے ہیں، اور کبھی کبھی کئی لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پر ہی مقدمہ کر دیں۔ ایسے تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ کلیسیا جھگڑوں، نا اتفاقیوں، نفرتوں کا شکار ہوئی، خادمین کے خلاف منافقت کی جنگ لڑنے لگے۔ اس لیے یہ سب ہوا۔ 100 سال پہلے جو کلیسیا اس خطے کو لیڈ کر رہی تھی، آج وہ کلیسیا جسمانی طور پر نہیں، بڑی آباد لگتی ہے، وہ بڑے چرچوں کی، بڑی بلڈنگوں کی کلیسیا، لیکن نجات میں، راست بازی میں، دعا روزے میں، ایمانداروں کی نمائندگی میں وہ کلیسیا نظر نہیں آتی، نمائندگی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیوں یہ تباہی ہوئی؟ کیوں ناراستی آئی؟ کیوں لالچ نے گہرے پنجے گاڑ لیے؟ اس لیے کہ وہاں جھگڑے ہو گئے، وہاں آپسی محبت ختم ہو گئی، وہاں نفرت، لالچ اور اقربا پروری آ گئی۔ اس لیے یہ کلیسیاں روحانی طور پر اب کسی بھی چرچ کی نمائندگی روحانی طور پر نہیں کر پا رہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں ان کے جھگڑے، لڑائی، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میرے پاس بہت اچھی مضبوط مصدقہ معلومات ہے، لیکن میں انہیں شیئر نہیں کرنا چاہتا تاکہ برا اثر نہ پڑے۔ اس لیے خدا آپ کو ایونجلیکل کلیسیاؤں یہ کہتا ہے کہ تم جھگڑوں میں نہ پڑو، تم نفرتوں میں نہ پڑو، تم آپسی ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف جدائیوں کی باتیں نہ کرو، تم آپس میں محبت کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان روایتی کلیسیوں کی طرح ہوگا۔ آپسی اختلاف لوگ پیدا کرتے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے ختم نہیں کرتے، اسے بڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دیتے ہیں، رہنما کو غلط ثابت کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں، سوچ کے گروپ بناتے ہیں کلیسیوں، اور یہ کلیسیا کی تباہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے، پترس کہتا ہے، تم ایسی گروپ بندی مت کرو، مین سٹریم کام کرو، جو لیڈر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ گروپ بندیاں تباہ کرتی ہیں کلیسیا، روحانی ماحول برباد کرتی ہیں۔ گھروں میں جا جا کر لوگوں فیڈ کرنا، گائیڈ کرنا، پاسبانوں کے خلاف، نگہبانوں کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف ماحول اور فضا بنانا، یہ کلیسیا کی تباہی کی بنیاد ہے۔ یہ مجھے پسند نہیں، وہ مجھے پسند نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کلام مقدس خدا جسے کھڑا کرتا ہے، خدا کہتا ہے اسے اس کی تابع داری کرو۔ انسان جسے کھڑا کرتا ہے وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ سو کلیسیا یک جہتی اور آپسی محبت سے آگے بڑھتی ہے،
پطرس کا پہلا خط اس کا 4واں باب اس کے بارے میں ہماری اور رہنمائی کرتا ہے۔ 4 باب کی 8ویں آیت، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے نا محبت، غلطیاں کرتے ہیں لوگ، انسان کرتے ہیں غلطیاں، انسانوں کی ذات کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ایلڈروں ڈیکروں کے کام میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پاسبانوں کے رویوں میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ خدا کہتا ہے اگر آپ کے درمیان محبت ہے تو وہ ان غلطیوں کمزوریوں پر کیا کر دے گی؟ کیا کر دے گی؟ ہاللیلویا! کیا کر دے گی؟ پردہ ڈال۔ اگر محبت نہ ہوئی تو پھر اچھالے، پھر غلطی کو غلطان بنائے اور نفرت کی بنیاد پیدا کی جائے، اور نفرت کی بنیاد جس گھر میں ہو اس گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور جس چرچ میں ہو، جس کلیسیا میں ہو، اس کلیسیا اور چرچ کی بنیادیں بھی ہم نے ابھی دیکھا، اس پر بات کی ہے کہ وہ مین لائن چرچز جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں کی پراپرٹیاں تھی، جو لیک کر رہا تھا 1890 سے 1960 تک، اب وہ اپنے جھگڑوں کا شکار، مین لائن چرچ جھگڑوں، نفرتوں، وہاں لوگوں میں محبت کم ہو گئی اور غلطیوں خامیوں کو برائیاں بنا بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ اس لیے کلیسیا کا وجود بے شک قائم ہے لیکن اس کا کردار ختم ہو گیا ہے۔ عزیزو، ہمیں آپس میں محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عبرانیوں 3 باب کی 13 ہے، ذرا نکالیے گا، پڑھیے گا۔ خدا کیا کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے، آپس میں محبت کی کتنی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے گناہوں پر پردہ ہو ایک دوسرے کے لیے۔ عبرانیوں 3 باب کی 13 ہے۔ بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا، آپس میں نصیحت کیا کرو۔ ہم اب نصیحت کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ نصیحت ہے۔ گروپ بندی مت کیجیے، کوئی گروپ بندی کرتا ہے اس کا حصہ مت بنیے، جو آپ کو برگلاتا ہے لیڈرشپ کے خلاف اس کی بات اگنور کیجیے، مت سنیے۔ آپ لیڈر کو پوچھئے، اسے بٹھائیے، اسے کہیے بتاؤ بھائی یہ باتیں تمہاری ذات میں ہیں کہ نہیں ہے، اس سے پوچھئے، لیکن کسی کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، آگے بڑھیں۔ تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، سخت دل نہ ہو جائے۔ گناہ کے فریب میں ایک دوسرے کے بارے میں سخت دل بنایا جاتا ہے۔ اگر میں روز اہل شفقت کی مخالفت کروں گا تو کچھ لوگوں کا دل شفقت کے بارے میں سخت ہو جائے، ڈیکنز کے بارے میں سخت ہو جائے، پادری کے بارے میں سخت ہو جائے۔ روز روز بتاؤں گا، روز روز کہوں گا تو سخت ہو جائے گا، اور وہ سخت دل پڑھیے گا، اس آیت کو بھائی ذرا دوبارہ پڑھیے گا، سخت ہو جائے۔ بلکہ جس روز تک آج کا دن یعنی جس دن تک تم زندہ ہو، کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کرو ایک دوسرے کو، بتاؤ ایک دوسرے کو، بہنوں بھائیوں یہ طریقہ غلط ہے۔ چرچ میں ایک ہی لیڈرشپ ہوتی ہے، اسی کے پیچھے چلیں۔ یسوع نے 12 میں سے کس کو لیڈر بنایا؟
اونچی آواز میں ہاللیلویا. کس کو بنایا تھا؟ آپ کو پتا تھا وہ پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں، ایک مچھوارا تھا، اسے ایک کو بنایا یا کہا تو بھی ہے تو بھی ہے تو بھی ہے. کتنے لوگوں کو بنایا؟ ایک کو بنایا. اور سب کو کیا کہا؟ اس کے پیچھے تک اسے کہا میں کلیسیا تجھ پر بناؤں گا. حالانکہ اسے تو بہت بڑی غلطی بھی، وہ کمزور تھا، وہ تیز مزاج تھا، تند تھا، اور بھی کئی خامیاں. دوسروں سے کہا اس سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا. کیا رکھنا؟ ایک کو لیڈر بنانا، اسی کے پیچھے چلنا ہے. اپنی اپنی لیڈرشپ کی گنجائش کلیسیا میں نہیں ہوتی. کلیسیا یکجا رکھنے کے لیے خدا ایک شخص کو لیڈر بناتا ہے، دوسروں کو اس کی فالوئنگ میں لگاتا ہے، اس کے پیچھے آؤ. یہ جو اپنی اپنی لیڈرشپ ہے، یہ کلیسیا کو تباہ کرنے کی سوچ. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی کہتے ہو اسی دعا کرنے ہیں اکٹھے ہو. کلیسیا میں دعا کریں، کلیسیا کے اندر کلیسیا کی انتظامیہ میں دعا کریں، کلیسیا کے سسٹم میں رہ کر دعا کریں. یہ جو الگ الگ کہانیاں چلانے والے لوگ ہیں، چرچ کے اندر دعا کریں. یہ کلیسیا کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں، یہ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ان سے بچیں. اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے والے لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں. خدا نے کہا پترس کو میں نے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا. دوسرے لوگ اس کے ساتھ اس کی مدد کریں، اس کی برائی نہ کریں بلکہ اس کی مدد کریں، مددگار رہنمائی کریں. آگے پڑھیں اس آیت کو، ہم کمپلیٹ کریں گے. تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. سخت دل نہ ہو جائیں، نرم دل ہو. سخت دل کون ہوتا ہے؟ جو نفرت اپنے دل سے جاری نہیں دیتا. سخت دل کون ہوتا ہے؟ جو کلام کو اپنے دل کے اندر آنے ہی نہیں دیتا. سخت دل کون ہوتا ہے؟ جو صلح کے باوجود منافقت اور نفرت اپنی زندگی سے خارج نہیں کرتا. گناہ کا فریب بہتوں کو سخت دل کرتا ہے. نرم دل ہوں. نفرت کو دل میں رکھنے والا سخت دل ہوتا ہے، وہ خارج ہو جائے. چاہے میں ہوں چاہے آپ، خارج ہو جائے گا خدا کے حضور سے. لوگ سخت دل بنانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. مت آئے ان کے فریب میں. کلیسیا کے اندر جھگڑا خدا سے جھگڑا ہے. کلیسیا کے اندر نفرت خدا سے نفرت، خدا کے کام کی تباہی کی بنیاد. مت اس کا حصہ بنے. کوئی بھی کلیسیا کا فرد نہ بنے، کوئی بہن نہ بنے، کوئی بھائی نہ بنے. اور آپس میں کیا کریں؟ محبت کریں. کیا کریں؟ بڑی آواز کم ہے جی. کیا کریں آپس میں؟ اور لیڈر کی کیا کریں؟ عزت کریں. جسے خدا مقرر کرتا ہے اس کی عزت کریں. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا. جس کو بھی خدا کھڑا کرے اس کی عزت کریں، اس کی مخالفت نہ کرے، تاکہ کلیسیا اپنا اصل کام کرے. کیا ہے اصل کام کلیسیا کا؟ نجات کو آگے بڑھانا، دنیا کا خدا کے ساتھ میل ملاپ کرانا. کیوں نہیں کلیسیا یہ کر پا رہی؟ اس لیے کہ شیطان کے چند پیادوں نے اور زبردستی کے چند لیڈروں نے، جنہیں خدا نہیں بلاتا، وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں، ہمیں مقرر کرو، نہیں کرو گے تو 10 خاندان جدا کر دیں گے، ہماری یہ بات نہیں مانو گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے.
وہ زبردستی کے خادم، زبردستی کے پیغمبر بننے کے لیے کلیسیا کے اندر نفاق ڈالا، اور پورے پاکستان، پوری دنیا کی کلیسیا کی بات کرتا ہے۔ ایسوں سے بچیں، انہیں پہچانیں، ان کے کسی نظریے پر کھڑے نہ ہوں۔ یا تو آپ انسان کی نفرت کے نظریے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یا خدا کی محبت کے نظریے پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر جانو، آپس میں نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، تاکہ کچھ لوگ سخت دل نہ ہو جائیں، گناہ کے فریب میں آ۔ سخت دلوں کے لیے صرف دعا، لڑائی نہیں۔ جو سخت دل ہیں ان کے لیے باقاعدہ دعا، نفرت نہیں ان سے، لڑائی نہیں ان سے، جھگڑا نہیں ان سے، صرف دعا۔ اور دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ نرم زبان کیا کرتی ہے؟ چاہے اس میں 20 سال لگ جائے، چاہے اس میں 50 سال لگ جائے، لیکن نفرت کے ساتھ کوئی کام نہیں کلیسیا میں کرنا۔ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کرو، کیونکہ کلیسیا کی تباہی اور بنیاد، بربادی کی بنیاد نفرت اور تقسیم۔ اس سے بچیں تاکہ کلیسیا اپنے اصل کام پر واپس لوٹے اور دنیا نجات کی طرف بڑھے۔ خدا مجھے اور آپ کو اسلام کی وسیلہ سے برکت عطا کرے، آمین۔